یہ جو وائی می والا جو ہے نا کانسیپٹ جو ہم کمپلین سے کہتے ہیں، میں کہتی ہوں وائی می آپ ضرور بولیں مگر اس کو اس طرح بولیں وائی می. بٹ شی واز ویری ڈس اپوائنٹڈ وین شی کیم ہیئر. جو ایک تخیل تھا ان کے سامنے، ایک مسلم کمیونٹی کا تخیل جو تھا، وہ بہت بری طرح ٹوٹا. یہ سب ہوتے ہوتے آئی گاٹ میریڈ ویری ارلی. سو میری 18 سال میں شادی ہو گئی. تو میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. آئی نیور وینٹ ٹو یونیورسٹی. اور اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے اللہ کی پلاننگ تھی. بیکاز آج جب میں لیاری میں عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو وہ مجھ سے ریلیٹ کر پاتی ہیں. وہ مجھے یہ نہیں کہہ پاتی کہ آپ تو پڑھی لکھی ہیں تو ہم تو آپ کی طرح نہیں بن سکتے. تو جب وومن جیسے ادھر ایسے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں. میں نے محسوس کیا ہے، فرق یہ اپنے ایکسپیرینس سے، کہ جو غریب عورت ہے شی ورکس فرام اے پلیس آف واٹ ڈو آئی ہیو ٹو ڈو. اس لیے اس کی کریج ختم ہو جاتی ہے اور وہ جو غریب عورت ہے وہ بہادر بن کے نکلتی ہے. بہت بہادری ہے غریب عورت میں. غربت آپ کو بہادری سکھاتی ہے. جب اللہ سے بچے دعا مانگتے ہیں تو ہم ایڈلٹس کا کام ہوتا ہے کہ ہم چپکے سے ان کی دعاؤں کو پورا کر دیں تاکہ ان کا فیتھ ورٹیکل اسٹرانگ ہو. السلام علیکم ایوری ون. We are back with another episode of IBA Hour 1313, and today we have with us Sabina Khatri. I don't think she needs any introduction. آپ سب یقیناً ان کو جانتے ہوں گے. بہت انسپائرنگ خاتون، فاؤنڈر اینڈ چیئر پرسن آف کیرن فاؤنڈیشن. آپ کو ستارہ امتیاز مل چکا ہے. اس کے علاوہ نیومرس ادر ایوارڈز اینڈ ریکگنیشنز for the untiring work that she has been doing for the past so many years in Lyari. So without any further ado, hum apni conversation shuru karte hain with Sabina. Sabina, thank you so much for taking out time and being with us today. Assalamu alaikum ji. No, I'm very delighted to be here. Thank you for inviting me. No, it's a pleasure, and not just a pleasure, it's an honor really to be in your presence. Mutual feelings, Dr. Lala. Thank you, you're very kind, but really I mean it from the bottom of my heart کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ بہت کم لوگ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. تو بفور ہم وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کام اینڈ وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ کیرن فاؤنڈیشن، ہم شروع سے شروعات کرتے ہیں. سبینہ، کچھ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کا چائلڈہڈ کیسا تھا؟ واو، دیٹس the best way to start anything, I guess. کیونکہ آپ کی وائی وہیں سے کلیئر ہوتی ہے. میرا ایمان اس چیز پہ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگی میں ہوتا ہے بچپن سے لے کر آئی گیس جب تک ہم نوجوان ہوتے ہیں، وہ ساری ایک بگ پلاننگ کے تحت ہمیں تیار کیا جاتا ہے کسی چیز کے لیے. تو اٹس لائک اے ٹریننگ پروگرام دیٹ وی آر گوئنگ تھرو فار سم تھنگ بگر ان لائف. بات یہ ہے کہ ہم خود اس پرپز کو تلاش نہیں کرتے اور ہم اپنے زندگی میں آئے ہوئے ایڈورسٹیز کو اکثر و بیشتر سیلف پیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں، یا ہمارا سوال رب سے یہ ہوتا ہے وائی می، تو میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو یہ جو وائی می والا جو ہے نا کانسیپٹ جو ہم کمپلین سے کہتے ہیں، میں کہتی ہوں وائی می آپ ضرور بولیں مگر اس کو اس طرح بولیں وائی می. جب چیزیں میری زندگی میں بدلنے لگیں، اور میرا چائلڈہڈ ایک عام بچے کی طرح نہیں تھا، کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کم بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ واقعات اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے. ایز اے 6 year old یو آر کنفیوزڈ، یو ڈونٹ نو کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. میرے پیرنٹس میں سیپریشن ہو گئی تھی when I was 6 years old. My mother is not a Pakistani. تو میرے والدین کی لو میرج ہوئی تھی میڈیکل اسکول میں. they were studying together in the medical school of Freiburg, and my father went from Pakistan. My mother was already there. They got married and eventually they came to Pakistan. میرے دادا نے ان کو پاکستان بلا لیا after around 5 years of marriage. تو my brother had already been born in Germany and I was born in Pakistan. تو وہ آ گئی تھیں ادھر, and she stayed here till 6 years, till I was 6 years old. But she was very disappointed when she came here. جو ایک تخیل تھا ان کے سامنے, ایک مسلم کمیونٹی کا تخیل جو تھا, وہ بہت بری طرح ٹوٹا. اور کیونکہ اس وقت تک تو وہ صرف ایک شخص کو جانتی تھی نا, وہ دیٹ واز مائی فادر. جب وہ ادھر آئیں تو انہوں نے کمیونٹی ایز اے ہول دیکھی, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چیزیں وہ نہیں ہیں جس طرح کی ہونی چاہیے یا جو انہوں نے میرے والد سے سنی تھیں. And then she decided for her own mental health or for her own well-being or maybe big picture دیکھتے ہوئے کہ it's better that I leave and go back to where I came from. And she took me and my brother along. But when my mother went back, those years were very tough, not just on her but even on us. بہت تکلیف دہ وہ ہمارے سال تھے.
2 سے 3 سال ہم اسکول میں نہیں گئے. سو آئی ہیو بین اے چائلڈ ہو لاسٹ اسکول فار 2 years. So I know how it feels like not going to school when I see other children going to school. Why am I not going to school? تو وہ ایک فارمل اسکولنگ سے میں نے مس آؤٹ کیا. کچھ عرصہ میں ضرور گئی. When I was in Switzerland I went to school, but that was a very small time. And that little time that I went to the kindergarten of that little village that I lived in had so much impact on me that later, much later in life, fast forward when I come into Kiran, the role model kindergarten teacher that I had in Switzerland is the teacher that I have as a role model I want here for the children. وہ جو محبت, وہ جو پیار, وہ جو کمپیشن ایک ٹیچر کے اندر میں نے اس تھوڑے عرصے میں دیکھا تھا, اٹ نیور لیفٹ می. اسی لیے کہتے ہیں یہ فاؤنڈیشنل ایئرز ہوتے ہیں 0 to 7 بچوں کے, جو بچوں کی پوری ایک روڈ میپ بناتے ہیں. وہ بچے کے دماغ کا ایک اسٹرکچر اور نقشہ جو بنتا ہے وہ 0 to 7 میں بنتا ہے. تو آئی واز بروکن, سو واز مائی بردر. ہم دونوں ہی بہت بروکن بچے تھے, ٹف ٹائم سے گزرے. اینڈ دین ایونچولی مائی فادر ون اوور دا کسٹڈی اینڈ ہی کالڈ اس بیک ٹو پاکستان. سو کمنگ بیک آفٹر مینی ایئرس ٹو پاکستان, ناؤ لیونگ مائی مدر بہائنڈ. And that school also. Everything. That teacher. Leaving everything behind. Mother behind was a big thing. And I never knew that I'll never meet my mother ever again. یہ سب ہوتے ہوتے I got married very early. So میری 18 سال میں شادی ہو گئی. Okay. تو میری ایجوکیشن کمپلیٹ نہیں ہوئی. I never went to university. Suddenly this decision happened کہ نہیں you're getting married. تو it was like what? یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسے شادی کے بعد پڑھ لینا. I got pregnant in the first year of my marriage. And my in-laws are really kind. They're the most wonderful people I could have ever dreamt of. So my sister-in-laws, they all told me کہ بیٹا تمہیں پڑھنا ہے تم پڑھ لو. And then I took one night to think کہ can I lose on the foundational years of my child? Yeah. Should I be emotionally absent in my child? I know how it feels. And I took the decision, no, I don't want to. I don't want to be emotionally absent, physically absent from the early years of my child. And I told my in-laws very happily that I'm giving up on my university. I don't think that's important right now. And then I just started self-studying. کتابیں اٹھا کے میں نے books کبھی بند نہیں کی. لیکن ایک going to university, going through the process of the university, attending a campus has always been a hole in my heart. Yeah. This is the hole in one of the holes in my heart through which I work. یہ جو درد ہے, جو مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ what, I didn't go through that process of making networks, having friends, learning through mistakes, and growing in a university campus. I'm not going to close that hole in my heart because that pain within my heart makes me work. So if I heal completely, I might not feel the empathy for anybody else. After 15 years, I felt that I have time. And I asked my husband and I said, I really want to study again. And he said, بالکل جو تمہیں دل چاہتا ہے تم کرو. And I went back to medical schools. 2 medical schools میں نے local medical schools کے پاس میں گئی and I was mocked there. So I went online and I started searching programs for myself. میڈیکل آپ نہیں کر سکتے آن لائن, آپ ڈسٹنٹ ایجوکیشن میں میڈیسن تو اٹھا ہی نہیں سکتے. واٹ میں نے پھر دیکھنا شروع کیا, واٹ از کلوزسٹ, اینڈ دین آئی پکڈ اپ نیوٹریشن اینڈ فٹنس. پھر اس کے بعد ڈپلوما آفٹر ڈپلوما. سو نیور ٹک اے ڈگری. I am not a highly educated person. I have just learnt by self-learning. اور اس کے پیچھے بھی مجھے لگتا ہے اللہ کی پلاننگ تھی. بیکاز آج جب میں لیاری میں عورتوں کے ساتھ بیٹھتی ہوں تو وہ مجھ سے ریلیٹ کر پاتی ہیں. وہ مجھے یہ نہیں کہہ پاتی کہ آپ تو پڑھی لکھی ہیں تو ہم تو آپ کی طرح نہیں بن سکتے. تو جب وومن دے سے دیر ایسے میں پڑھی لکھی نہیں ہوں, تو آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کیسے استعمال کریں. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے, وقت دیا ہے, تو آپ اس کو استعمال کر سکتی ہیں اور کچھ کر سکتی ہیں. تو وین آئی ڈڈ مائی نیوٹریشن اینڈ آئی بیکیم اے فٹنس پروفیشنل, اس وقت بھی میرے دماغ میں کچھ ارننگ نہیں تھی. ہاؤ ایور میں کرن اسٹارٹ کر چکی تھی اس زمانے میں, تو میں جو بھی اس میرے پروگرام سے, نیوٹریشن پروگرام سے یا میرے کلائنٹس سے جو بھی میں ارن کرتی تھی, کرن واز رننگ ود دیٹ پروگرام. جب یہ سب میں کر رہی تھی کام, اس دوران ہی ایک کیس تھرو somebody I knew, کسی کے تھرو میں اس بچی سے میرا واسطہ پڑا جو 8 ماہ کی بچی تھی, اور اس کو اس کے بایولوجیکل فادر نے دیوار سے اسمیش کر دیا تھا. بچی کو اٹھا کر پھینک دیا تھا دیوار پر, جس کی وجہ سے وہ اس کی فزیکل وونڈس تو تھے ہی, لیکن کیونکہ میری کویسٹ تو چل ہی رہی تھی نا کہ ایک بچہ جو ابیوز ہوتا ہے
اس ابیوز کے ایفیکٹس کیا مینیفیسٹ کرتے ہیں ایڈلٹہڈ میں یا نہیں, دیٹ واز مائی کویشچن. اگر وہ بچہ 6 ماہ کا ہے, 8 ماہ کا ہے, 2 سال کا ہے, جس کی میموری نہیں رہے گی, اس کو کچھ یاد نہیں رہے گا, لیکن کیا اس ٹراما کا ایفیکٹ اس کی پرسنالٹی پہ آئے گا, جس کا وہ کبھی بھی معنی نہیں نکال سکے گا بڑے ہو کر. تو ماں اور بچی کو میں فالو کرتی رہی. 2004 کی یہ کہانی ہے. 2 سال صرف اس ایک ماں اور ایک بچی کے ساتھ ہی میں نے کام کیا. وہ نوگو ایریا تھا اس ٹائم پہ, پیک پر گینگ وارز تھے, انٹر ہونا مشکل تھا. اگر کوئی ذرا سا بھی چہرہ ڈفرینٹ یا کوئی ڈفرینٹ ٹائپ کا انسان اگر انٹر ہوتا تھا تو اس کو فالو کیا جاتا تھا. بیکاز آئی ڈرائیو مائی سیلف, تو ایک عورت کا ڈرائیو کرنا وہاں ڈفرینٹ ہی سمجھا جاتا تھا. تو مجھے گاڑی دور کھڑی کرنی پڑتی تھی, اینڈ آئی یوزڈ ٹو واک ڈاؤن پیدل ٹو دیٹ ہاؤس جو جس بچی کا گھر تھا. لیکن اس پوری واک میں آئی ووڈ نوٹس تھنگز آن مائی وے. 2 سال میں نے صرف لکھا ہے, ریسرچ کیا ہے لیاری پہ کہ یہاں کی نیڈ کیا ہے. آخر یہاں کے لوگ اتنے خوبصورت ہیں, خوش مزاج ہیں, فیملیز ہیں, اتنے بچے ہیں, تو یہ گینگ وارز والے کون ہیں پھر؟ وہ تو 2% بھی نہیں ہے. The rest of the families are stuck inside. It had become like an island. کراچی سے کٹ آف کر دیا تھا, کوئی اندر نہیں جاتا تھا. اور اندر جب ایک دفعہ آپ چلے جاؤ تو the talent you see over there, you're like mesmerized. یہ بچہ جس کو کبھی کسی چیز کی ٹریننگ نہیں ملی, look at this child doing roller skating on the street. یہ کیسے کر رہا ہے؟ سو کس نے سکھایا ہے؟ However, ایک چیز ضرور تھی جو میں نے پورے انوائرمنٹ میں دیکھی, اور وہ تھی لااحساسیت. میں نے دیکھا 6 سال 7 سال کے بچے جو ہیں وہ کتوں کو مارتے ہیں, اسٹریٹ ڈاگس کی دم کھینچ رہے ہیں, ڈنڈوں سے مار رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ روڈ پہ چلتی ہوئی مائیں چلتے چلتے بچوں کو تھپڑ لگا رہی ہیں. میں نے دیکھا کہ شاپ کیپرز جو ہیں وہ گالی دینا از نتھنگ, بچے کو پکڑ کے ایسے کالر سے کھینچ لیا. یہ باتیں جب میں نے دیکھی کہ بچہ کوشچن ہے سب ایڈلٹس کا. ڈیپر ابھی میں نہیں گئی تھی کہ اسکولز میں کیا ہو رہا ہے, مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, یا ٹیوشن سینٹرز پہ کیا ہو رہا ہے. ابھی تو میں بتا رہی ہوں جو میں نے اسٹریٹ پہ دیکھا. اور اس بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا, میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا وہ ایک ون آف واقعہ ہے یا یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کی کہانی ہے. تو آئی ریئلائزڈ کہ بچے کے اوپر اپنا غصہ اتارنا تو ایک بہت ہی نارمل چیز ہے. سم ہاؤ ایڈلٹس شاید یہ سمجھتے ہیں یا اس غلط فہمی میں ہیں کہ بچہ بھول جائے گا, یا اس کو کیا پتا, یہ تو 2 سال کا ہے, اس کو یاد تھوڑی رہے گا. لیکن شاید یہ سائیکالوجی لوگوں کو نہیں پتا کہ دیر از سم تھنگ کالڈ اے سب کانشیس مائنڈ دیٹ اسٹورز دا ڈیٹا, اینڈ دین مے بی اف دا چائلڈ ڈزنٹ ریمبر دا واقعہ, لیکن اس کی پرسنالٹی پہ اس کا افیکٹ ہوتا ہے, اور وہ بڑے ہو کر اس سے بھی بڑا ابیوزر بن سکتا ہے. بالکل. سو بیسیکلی جب میں اس بچی کو فالو کرتے ہوئے وہاں جاتی رہی 2 سال, ہر ہفتے, ہر سیکنڈ ویک, اس دوران میں نے اس کے ہسبینڈ سے ملاقات ہوئی. میں نے دیکھا کہ وہ ڈرگس, ہی واز اے ڈرگ ایڈکٹ. تو اس کے ساتھ بڑی کوشش کی اس کو ریہیب بھی لے جانے کی, وہ بھی نہیں ہوا. ایونچولی اس خاتون کی تو ڈیورس ہوئی, سیکنڈ چائلڈ بھی ہو گیا اس کا. اس پورے دوران 1.5 سال لگے ٹل شی ڈیسائیڈڈ کہ اب بس, بیکاز اس شخص نے 4 بار اس بچی کو قتل کرنے کی کوشش کی. دا 4th attempt could have been fatal. وہ تیسری منزل سے اس کو باہر پھینک رہا تھا, خاندان والوں نے پکڑ لیا. دیٹ از وین آئی انٹروینڈ. وہ دیٹ آئی سیڈ آئی ہیو ہیڈ اٹ, اٹس انف ناؤ. وہ ماں بہت ڈرتی تھی کہ اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا تو میں اکیلی کیسے رہوں گی, اور ڈیورس ایک بہت بڑا بدنامی کا فلاں. دیٹ از ویئر آئی گیو ہر دیٹ ایشورنس کہ آئی ایم وتھ یو, کہ میں اگر تمہارا ساتھ دوں تو کیا تم مضبوطی سے چلو گی میرے ساتھ. پھر اس نے لکھنا پڑھنا سیکھا, پھر اس کو میں نے اپنے ہی کلینک میں جاب دی. وہ بچی میرے گھر میں چلتی پھرتی تھی. شی اسٹارٹڈ کالنگ می ماں. دوسری تو نیو بورن تھی. تو یہ اس طرح میرا اس سے ریلیشن شپ بنا, اس کی وجہ سے میرا لیاری آنا جانا رہا. اس دوران میں یہی سوچتی رہی کہ اس پہ بات کیسے کروں. آئی ایم ناٹ اے سائیکالوجسٹ, آئی ایم ناٹ اے سائیکیٹرسٹ, آئی ایم ناٹ اے ڈاکٹر. ڈو آئی ایون ہیو ایتھیکلی, کین آئی اسپیک اباؤٹ ابیوز اینڈ اٹس افیکٹس. اینڈ اندر سے ایک کالنگ مجھے بار بار یہ آتی تھی کہ اف آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ, ڈو آئی ایکسپیکٹ ہائی اینڈ سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ ٹو کم ٹو لیاری. لیاری تو کوئی نہیں آئے گا. So if it is coming from inside, let me educate myself and let me utilize my human sciences knowledge, whatever I have, and میں پھر چھوٹے چھوٹے کورسز سائیکالوجی کے کرنے لگی, چائلڈ سائیکالوجی اینڈ آل دیس. میں نے کہا نہیں, جو ایک ماں بن کر میں نے محسوس کیا یا جو ایک بچی بن کر میں نے محسوس کیا تھا, کیا وہ ایک اسٹڈی میں کنورٹ نہیں ہو سکتا؟ اور جو کچھ بھی ان 2 سالوں میں میں نے اس ایک بچی کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کیا, اور میں نے وہ ریمارکیبل رزلٹ اس بچی میں دیکھا کہ وہ ایک ہیپی اینڈ ببلی بچی بن گئی.
اور وہ ماں بھی اس میں سے ہیل ہو گئی. تو کیا اس پورے پروگرام کو جو ایک ماں اور بچی کے ساتھ تھا, اٹ واز جسٹ اے پروگرام آف کیئر, سمپل. کیا کین آئی رائٹ اٹ ڈاؤن ایز اے پیڈاگوجی آف این ارلی چائلڈہڈ ٹریننگ, کیونکہ ارلی چائلڈہڈ ٹائم تھا بچی کا. تو اس میں سے میں نے ڈیوائز کیا اس کو, ایک پروگرام اور آؤٹ لائن بنائی, اور میں نے کہا اگر ایک ارلی چائلڈہڈ سینٹر ہو جہاں بچہ اور ماں دونوں ساتھ پڑھنے آئیں, تو کیا میں اس سائیکل کو ریورس کر سکتی ہوں؟ کیا وہ تھوڑے سے گھرانے جو میرے پاس آئیں گے ان کے گھروں کے پیراڈائمس شفٹ ہو سکتے ہیں؟ اینڈ آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ ان لیاری. مجھے یہ بھی پتا تھا کہ میں اسٹارٹ کروں گی تو میرا ایک ڈراپ بھی نہیں ہے اوشن میں. شوڈ آئی ناٹ, لیکن مائی کالنگ واز ٹو اسٹرانگ. اینڈ وائی واز اٹ ٹو اسٹرانگ؟ Because I was once a child of abuse. It's because I had that hole in my heart, and I, till date, I'm thankful to Allah subhanahu wa ta'ala for making me go through all those, tough times. Otherwise I wouldn't have felt it the way I feel it. So suddenly one fine day, again dots connected. What you seek seeks you. One day my husband brought home his CSR file. He's an industrialist. تو وہ فائل جو ہے وہ کبھی نہیں لاتے, وہ فائل, یہ سارے کام وہ آفس سے کرتے ہیں. اینڈ دا فائل واز لائنگ آن دا ٹیبل, اینڈ ہی واز, آئی تھنک ہی واز ان دا واش روم اور سم تھنگ, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ اسکمنگ تھرو دا فائل. اب یہ سب واقعہ پیچھے ہو رہا ہے, اوکے, آئی ایم کمنگ اینڈ گوئنگ ٹو لیاری, اینڈ آئی ایم تھنکنگ کہ میں کہاں سے شروع کروں, آئی نیڈ اے پلیس, پیپل ول ناٹ ایکسیپٹ می, گینگ وارز چل رہے ہیں, مجھے کوئی کام کرنے دے گا نہیں دے گا. اینڈ آئی اسکم تھرو, اینڈ دا ورڈ لیاری از ریٹن دیئر, کرن اسکول لیاری. مجھے ایسا فیل, اس وقت مجھے ایسا فیل ہوا کہ یہ لفظ نا پیپر سے اوپر آ رہا ہے. I said, what is this? This is my chance. So I just like very calmly I asked my husband, یہ کیا ہے, what is this لیاری? He said, ہمارا سپروائزر ہے, گیٹ سپروائزر جو ہوتا ہے نا, وہ ہے لیاری سے رہتا ہے. وہ بندہ ہمارے پاس آیا تھا کوئی 6 سال پہلے, اور اس نے کہا کہ میری گلی میں بچے سارے باہر گھومتے رہتے ہیں, مسجد جگہ دے رہی ہے فری میں, آپ ہمیں تھوڑے سے پیسے دے دیں تو میں کوئی ٹیچر رکھ لوں تو کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں گے. ہم نے اس کو تھوڑے سے پیسے دے دیے, اینڈ میئر نتھنگ, اگر میں آپ کو پیسے بتاؤں کچھ بھی نہیں تھے. وہ آگے نمبر لکھا ہوا تھا, اینڈ آئی سیڈ, اچھا کب سے دے رہے ہیں؟ بولا وہ آتا ہے لے جاتا ہے. میں نے کہا کبھی ہم گئے ہیں دیکھنے؟ تو کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, سچ اے لسٹ آف CSR, ہم نہیں جاتے کہیں بھی. میں نے کہا بٹ واٹ ایف, آئی وانٹیڈ ٹو انٹائس ہم, میں نے کہا واٹ ایف ہی از یوزنگ اٹ فار ڈرگس, واٹ ایف ہی از یوزنگ دس منی فار بیڈ تھنگس. تو کہنے لگے مجھے پتا ہے تم واٹ یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو. آئی سیڈ پلیز کین یو پلیز ٹیک می ٹو دس پلیس. And then I had to tell him that I'm already involved and I'm looking, and he was very apprehensive. And he said نہیں, پہلے میں خود معلوم کروں گا کہ سیفٹی ہے یا نہیں. And he told me much later کہ میں ایک دن پہلے خود گیا تھا, پہلے میں نے سارا دیکھا کہ تمہارے لے جانے جیسا ہے یا نہیں. And he also told me کہ دیکھو ہم ایک دفعہ چل رہے ہیں پھر نہیں, but I didn't promise him anything. So he took me to see that Kiran school. جب میں اوپر گئی تو مجھے آواز آ رہی تھی لپے آتی ہے دعا کی. اینڈ میں نے 2 سیڑھیاں جیسے ہی چڑھ لیں اور سامنے نظر آئے بچے سارے ایک دوسرے سے چپک کے کھڑے ہوئے ہیں, ایسے سے ہل کے لب پہ آتی ہے دعا پڑھے. اینڈ آئی بروک ڈاؤن. آئی ریممبر even till today it gives me goosebumps. کہ when I was like looking at them, and this is my favorite song. It's always been my favorite poem even before I went to Lyari. And I come to Lyari and I hear my favorite poem being sung by these children without them understanding a word. And then I had a meeting with my husband, my brother-in-law, and I told them, please allow me to do this and support me کہ آپ جو تھوڑی سی منی دے رہے ہیں اس کو آپ بڑھائیں, and let me go there. It was difficult for my husband to allow me to do that. He was not happy initially, but then he became my biggest supporter later. انہوں نے کہا اس کو فائدہ تو نہیں ہے, یہ مانے گی تو نہیں. He basically gave up on me. So he is basically given up on me even till today. تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے تم مجھے بتا دو کیا کرنا ہے, تو he just keeps doing that. اچھا تمہیں میں گاڑی بھی دے دیتا ہوں ڈرائیور. He facilitates me کہ اچھا چل کر لو جا کے کام. اور اس وقت میرے اپنے بچے بھی ینگ تھے, they were doing their O levels اس زمانے میں, تو میرے بچے بھی انوالو ہو گئے. I used to take them every Saturday to me. I was very worried for my own children کہ وہ ایک ببل میں پڑھ رہے ہیں, 2 KGS میں پڑھ رہے تھے, ایک امریکن اسکول میں پڑھ رہا تھا. تو مجھے یہ ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہ یہ ریالٹی سے دور ہو جائیں گے. ایک خاص ماحول ہے ان اسکولس کا, میں وہاں کی پیرنٹ رہ چکی ہوں, سو آئی نو, اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی دیٹ برج ٹو کنیکٹ دیٹ سائڈ آف دا ورلڈ ٹو دس سائڈ آف. اچھا سبینہ, مجھے یہ بتائیں, مطلب بہت انسپائرنگ جرنی ہے آپ کی, اور آئی تھنک اللہ میاں نے آپ کو طاقت دی کہ آپ اپنے ٹراما کو ایک کنسٹرکٹیو کام میں
جو بھی آپ کی کالنگ ہے اس کو آپ ریکگنائز کر کے اس میں کنورٹ کر سکیں. یہ شاید, اور آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ شاید زندگی, ہر ایک کی زندگی ایک ٹیسٹ ہے, اور ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ٹراما ہے, اور ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے گزر رہا ہے, لیکن ہر ایک میں شاید یہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس ٹراما کو اسٹرینتھ میں کنورٹ کر سکے. بہت سارے لوگ مجھ جیسے کچھ کام کرنا بھی چاہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کریں, کیا کام کریں, فرسٹ اسٹیپ کیسے لیں. کوئی ہمارے پاس ایسے ایگزسٹنگ نیٹ ورکس ہیں, کوئی گائیڈنس ہے, جیسے کہ کوئی اگر کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کدھر سے سرا پکڑے, یہ ایک بہت بڑی کویسچن ہے. تو سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کریں کہ وہ اپنے ساتھ ہونے والے اگر کوئی بھی انجسٹس ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو سامنے لائیں, لیٹس ٹاک اباؤٹ اٹ. لیکن آبویسلی یہ کوئی جب تک کسی کو ایکسپیرینس نہیں ہے اس کام کا وہ نہیں کر سکتا. تو یہ جو میڈیشن کرانی پڑتی ہے نا, اس میڈیشن کے لیے لوگ کم ہیں ہمارے پاس. سائیکالوجسٹ, تھراپسٹ, کاؤنسلرس, 1 hour of theirs you have to pay 5,000 rupees at least. Yeah. How many people can pay that? تو اس کا مطلب کیا ہوا, میں سرچ کرتی رہی, میں ڈھونڈتی رہی کہ کیسے ہوگا. ہمارے ملک میں مینٹل ہیلتھ ایشوز اور ابیوز اتنا زیادہ ہے, ہر دوسرا بچہ ابیوز ہو رہا ہے, ہر دوسری عورت ابیوز ہو رہی ہے, اور تھراپسٹ اور کاؤنسلرس کم ہیں. میں کیا سب کو یہ کہوں بھائی تھراپی لو جا کے, کیسے لے گا وہ عام انسان, کیا ہے اس کا سولوشن. اینڈ دین آئی کیم اکراس بائی ریڈنگ ادھر ادھر کچھ سال پہلے, آئی کیم اکراس دس ٹرمینالوجی کالڈ لے مین کاؤنسلنگ یا بیئر فٹ کاؤنسلنگ. میں کہ کیا ہے بیئر فٹ کاؤنسلنگ. پتہ چلا کہ I'm not sure it was First World War or Second World War, I don't want to quote you wrong, but it was some amongst the two, جس میں وار کے بعد جو بچے بچ جاتے ہیں, جیسے غزہ میں ابھی ہو رہا ہے کہ پھر وہ پیرنٹس نہیں ہیں, بچے بچ گئے, اتنا میسو اماؤنٹ میں مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, اتنے سائیکالوجسٹ اور سائیکیاٹرسٹ اور تھراپسٹ اور کاؤنسلرز نہیں ہوتے ٹرینڈ, بیکاز ان کی ٹریننگ میں 4-6 سال لگتے ہیں, 8 سال لگتے ہیں, تو وہ بننے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. تو دے انٹروڈیوسڈ سم تھنگ کالڈ دا بیئر فٹ کاؤنسلنگ, اور اس میں انہوں نے کیا کیا کہ عام لوگ جو خود اس کمیونٹی کا حصہ تھے, جو بچ گئے تھے, اینڈ دے آر ایڈلٹس اینڈ دے ور نون ٹو بی تھراپیوٹک بائی نیچر. ایک ہوتا ہے کسی کا نیچر ہوتا ہے تھراپیوٹک, ان لوگوں کو اٹھا کے شارٹ کورس کرایا ہاؤ ٹو بی لسنرس. They do not give any suggestion, they do not give any intervention, they're not allowed to do that because they're not trained, but they are trained for being listeners. So I picked that up. We devised a whole program for barefoot counseling with a group of professionals جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں, سائیکیٹرسٹ بھی ہے اس میں ایک, انہوں نے مل کے میرے لیے یہ پروگرام ڈیوائز کیا, اور ہم نے ایک کوہورٹ پورا ٹرین کیا فرام دا مدرز آف کرن ٹو بیکم لسنرز. آئی تھنک اگر آپ ہم سے جڑ جائیں نا, انسٹیٹیوٹس لائک آئی بی, اینڈ وی کوڈ کم اپ وتھ پروگرامز دیٹ آر بیئر فٹ پروگرامز, بیئر فٹ پروگرامز دیٹ آر شارٹ, دیٹ کین گیو دیٹ منیمم ٹریننگ ٹو اے نارمل آرڈینری پرسن کہ تم اپنی کمیونٹی میں جا کے یہ کام کرو, جس طرح مڈ وائفری ہوتی ہے, اس طرح سے مینٹل ہیلتھ ورکرز اور ٹیچرز, اینڈ دیٹ ہیز ریئلی ہیلپڈ. اچھا سبینہ, یہ بتائیں بکیٹ لسٹ میں کیا رہ گیا ہے؟ ہاں بہت اچھا کوشچن ہے. میرا ڈریم پروجیکٹ رہ گیا. It's a project that is so close to my heart, and I'm dreaming to at least lay a seed of that, is the wellness sanctuary of Pakistan, the first wellness sanctuary of Pakistan. We are the first mother and child trauma informed school system of Pakistan. Yes. There is no such program in Pakistan as yet. 20 سال پہلے اسٹارٹ کیا تھا, 20 سالوں میں بھی کسی نے اس کو دوبارہ نہیں بنایا. Now to make the first wellness sanctuary of Pakistan, this is not going to be a rehab center. Okay. Rehabilitation center comes in when a disorder has happened, and you need cure. A wellness sanctuary is a preventive measure wherein you know کہ ایک بچے کے ساتھ grief ہو گیا ہے. Let's imagine آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک بچے کا ریپ ہو گیا ہے, ابھی وہ بچہ ٹھیک ہے, مینیج کر رہا ہے, ہاں میرے ساتھ ہو گیا ہے, ابھی ڈس آرڈر نہیں ہوا ہے. That is the time you take the child out. کیونکہ اگر نہیں کیا تو 3 سال بعد ڈس آرڈر ہو جائے گا. میرا جو فورٹے ہے وہ مدر چائلڈ ہے. بچہ آئے گا تو اس کا پرائمری کیئر گیور اس کے ساتھ آئے گا, 3 مہینے 6 مہینے سال اس کو وہاں رکھیں. وہاں پہ نیچر اسکول ہوگا ساتھ میں, تھرو نیچر یو ہیل دیم. اسی لیے اٹ ہیز ٹو بی ان دا ماؤنٹینس, دا ریور, دا اسٹارز, دا گرینری, دا بٹرفلائز, دا اینیملز, دا فارم اینیملز, دے آل آر ٹیچرز.
اور ان کے تھرو ان کو پڑھایا جائے گا تاکہ جب وہ سال بعد اپنی مین اسٹریم میں واپس آئیں تو دے ہیونٹ لاسٹ اینی تھنگ, اور ان کا پرائمری کیئر گیور ساتھ ہوگا تو پھر وہ اس کو کنٹینیو کر سکے گا جو ہم نے انٹرونشن سکھائی ہیں. تو اٹ از ریہیبلیٹیٹنگ the kids back, but it is not a cure, it's a preventive program. So pray that we can do that. Inshallah. All my prayers with you, Sabina. I am again very very grateful and thankful کہ آپ ہمارے پاس آئیں, آپ نے اتنا ٹائم دیا اور اپنی اسٹوری شیئر کی اور بتایا کہ ہم بھی کس طریقے سے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. سو تھینک یو ونس اگین. With that, I come to the end of another episode from IBAR 1313. This is me, Dr. Lala Rukh Ijaz, saying Khuda Hafiz. If you have any comments, please leave them. Any questions, please leave them in the comment section. We'd love to hear from you. Thank you and Khuda Hafiz.